بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑ کر چلی گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہو گئی، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس طرح ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے بھی اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ باپ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے بھی جواب دیا، بابا آپ کو اپنی پوری دنیا سے بھی زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بھی سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور چھوٹی بیٹی سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ بہت غصہ ہوا۔ نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے؟ سوداگر نے بہت ڈانٹا اور غصے میں کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا کے لگی اور وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے روتی ہوئی نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ایک اور گھاس کا لباس پہن لیا تاکہ وہ پہچانی نہ جا سکے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل میں جا کر رکی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کوئی کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ کوئی سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی، اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لی۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھا اور اسے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو معلوم نہ تھا، تو اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر اس نے اس کا نام کسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن ہلچل مچی کہ بادشاہ بہت بڑی تقریب کا انعقاد کرنے والا ہے، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازمین عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئی۔ جب تقریب کا دن آیا تو کسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سب آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد کسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس اتارا اور خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور تقریب میں چلی گئی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اسی پر اٹھ رہی تھی۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر شہزادے نے اپنی ساری تقریب کسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کسیاری کسی کی نظروں میں آئے بغیر محل میں واپس آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ کسیاری بظاہر اداس سی ہوئی اور ہاں کاش میں بھی وہاں جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر ایک تقریب رکھی۔ اس بار کسیاری نے پھر یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتی، لیکن جانے کے بعد اس نے پھر سے عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر کرے گا۔ اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار کسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس سا ہوا۔ بادشاہ کو کسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن شہزادے نے ملازموں سے ساگو دانہ بنوانے کی فرمائش کی۔ کسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگو دانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے ساگو دانہ بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ کسیاری نے ساگو دانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگو دانے میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگو دانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلوایا اور ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگو دانہ کسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر کسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ کسیاری کو پہچان نہ سکا
لیکن کسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی، جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ پھر کسیاری نے اپنا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ اس محل میں کس طرح پہنچی۔ شہزادے نے کسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلوایا گیا تھا۔ کسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ کسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا، کیا ہوا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سوداگر نے کہا کہ آج مجھے اپنی بیٹی کی بات سمجھ میں آ گئی۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بس ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں کتنے ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے کسیاری کو بلوایا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دے کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیاں مانگتا رہا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔